بسم اللہ الرحمن الرحیم الوحدۃ الرابعہ الحیاۃ الیومیہ، یونٹ نمبر 4، روزمرہ کے زندگی کے بارے میں کہ انسان اپنا دن کیسے گزارتا ہے۔ الحیاۃ الیومیہ کہتے ہیں کہ یومی زندگی، جیسے ہمارے اردو کے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ڈیلی روٹین، روزانہ کی زندگی کے ترتیبات کہ انسان کب اٹھتا ہے، کب کیا کرتا ہے، کون سے کام کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آج آپ حضرات پڑھیں گے۔ دیکھیے، الحوار الاول، انظر واستمع واعد، ان تینوں کے معنی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ طارق اور طاہر کے درمیان یہ حوار چل رہا ہے۔ متى تستيقظ، آپ کب اٹھتے ہیں۔ متى یہ بھی وقت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے متى تذهب، آپ کب جائیں گے۔ متى تأتی، آپ کب آئیں گے۔ متى تنظر، آپ کب دیکھیں گے۔ متى تستمع، آپ کب سنیں گے۔ صحیح ہے۔ متى تستيقظ، آپ کب بیدار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کب بیدار ہوتے ہیں۔ استيقظ يستيقظ، استيقاظ اس کا معنی ہے بیدار ہونا، اٹھنا، نیند سے بیدار ہونا۔ استيقظ عند الفجر، میں اٹھتا ہوں فجر کے وقت۔ استيقظ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں اٹھتا ہوں۔ عورت بھی کہہ سکتی ہے استيقظ، مرد بھی یہی کہتا ہے استيقظ۔ عند الفجر، فجر کے وقت۔ عند کا معنی ہے پاس، جیسے عند زید، زید کے پاس۔ اور عند کا معنی ہے وقت کے بھی، جس طرح یہ ظرف زمان کے لیے بھی آتا ہے تو اس طرح ظرف مکان کے لیے بھی آتا ہے۔ تو استيقظ عند الفجر، میں فجر کے وقت اٹھتا ہوں۔ أين تصلي الفجر، فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہو۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں آئینہ کے بارے میں تفصیل سے۔ صلی یصلی، تصلیہ نماز پڑھنا۔ الفجر فجر کو کہتے ہیں۔ طاہر، اصلی الفجر فی المسجد، میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں مسجد میں۔ ٹھیک ہے، تصلی کا معنی آپ پڑھتے ہو۔ یہاں اگر ہم آئینہ کو ہٹائیں گے، صرف تصلی الفجر کا معنی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہو۔ آگے فی المسجد، مسجد میں۔ تصلی الفجر فی المسجد، تصلی الفجر فی البیت۔ اب آپ پیچھے جتنے چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان سب کو اس کے ساتھ لگائیں۔ تصلی الفجر فی الغرفہ، اسی طرح پڑھیں تصلی الفجر فی المطار، ایئرپورٹ میں۔ تصلی الفجر فی غرفۃ النوم، تصلی الفجر فی غرفۃ الجلوس۔ اسی طرح ان سب کا معنی ہے کس طرح ایک ایک جملے سے کئی جملہ بنانا آپ سیکھ جائیں۔ اصلی الفجر فی المسجد، میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں مسجد میں۔ آگے دیکھیں، اگلا لفظ ہے هل تنام بعد الصلاة، کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہیں۔ نام ینام، اس کا معنی ہے سونا۔ نام ینام کا معنی ہے سونا۔ هل تنام بعد الصلاة، کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہیں۔ لا انام بعد الصلاة، لا نہیں، لا انام بعد الصلاة، میں نماز کے بعد نہیں سوتا ہوں۔ یہاں دو لا ہیں، دیکھیں لا، یہ لا جو ہے پیچھے والے اس جملے کا جواب ہے کہ پیچھے آپ سے پوچھا هل تنام بعد الصلاة، کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہیں، آپ نے کہا لا نہیں۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ آپ نے بتا دیا کہ لا انام بعد الصلاة، میں نماز کے بعد نہیں سوتا۔ ٹھیک ہے،
انام بعد الصلاۃ میں نماز کے بعد سوتا ہوں، یہ جملہ تھا، لیکن اس جملے کو آپ نے منفی بنانا ہے تو شروع میں لگانا ہے لا انام بعد الصلاۃ، میں نماز کے بعد نہیں سوتا۔ فعل مضارع کے صیغوں میں جب بھی آپ منفی لگانا چاہیں، اس کو منفی نہیں بنانا چاہیں تو اس کے شروع میں لا لگانا ہوتا ہے۔ جیسے انام بعد الصلاۃ میں نماز کے بعد سوتا ہوں، لیکن اب میں نہیں سوتا ہوں بنانا ہے تو اس کے شروع میں نے لگایا لا انام بعد الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ ماذا تفعل بعد الصلاۃ، نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ فعل یفعل معنی کام کرنا، کیا کرتے ہو؟ اقرأ القرآن، قرآن پڑھتا ہوں۔ قرأ یقرأ، قرأ یقرأ، اقرأ القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ قرآن پڑھتے ہو تو اس کی شروع میں حمزہ کے بجائے تا لگا دو۔ تقرأ القرآن، آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس صیغوں کے حوالے سے اگر تھوڑی پریشانی ہے تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی صرف کے اسباق بھی ہم عن قریب ہمارے چینل پر اپلوڈ کریں گے، وہاں سے آپ اس بارے میں مزید استفادہ کر سکتے ہیں۔ صرف لازمی دیکھیں جو آپ کے عربی سکھانے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، آپ مدرسے کی طرف کب جاتے ہیں؟ متى کا معنی ہے کب، تذهب جاتے ہیں، إِلَى الْمَدْرَسَةِ مدرسے کی طرف، ذهب یذهب اس کا معنی ہے جانا، یہ فتحہ سے ہیں۔ اذهب جاؤ، اذهب إلى المدرسة مدرسے کی طرف جاؤ، لا تذهب إلى المدرسة مدرسے کی طرف مت جاؤ۔ تو یہاں ہے متى تذهب، تذهب آپ جاتے ہو، متى تذهب إلى المدرسة آپ مدرسے کی طرف کب جاتے ہو؟ اذهب الساعة السابعة میں 7 بجے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ الساعة السابعة 7 بجے۔ هل تذهب بالسيارة کیا آپ گاڑی سے جاتے ہیں، یعنی کار وغیرہ میں جاتے ہیں؟ لا اذهب بالحافلة نہیں، بلکہ میں بس سے جاتا ہوں۔ جیسے کسی بھی چیز میں جو هل تذهب بالدراجة کیا آپ سائیکل سے جاتے ہیں؟ هل تذهب بالدراجة النارية الدراجة دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں، لیکن اسی الدراجہ کے آگے الناریہ لگا دیں، ناریہ، تو پھر یہ بنتا ہے موٹر سائیکل۔ تو جو سواری آپ آگے لگائیں گے اس کے شروع میں با لگانا ہے آپ نے۔ هل تذهب بالسیارہ کیا آپ کار سے جاتے ہیں یا ٹیکسی، یعنی گاڑی، چھوٹی گاڑی ہوتی وہ جو کرولا کار وغیرہ اس کو سیارہ بولتے ہیں۔ لا اذهب بالحافلہ نہیں، بلکہ میں بس سے جاتا ہوں۔ حافلہ بس کو کہتے ہیں، یہ جو سامنے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، ذرا اس کو آپ اچھی طرح دہرائیں، یاد کریں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے پوچھیں۔ والسلام علیکم۔